وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العظماء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة واكفروا بما جاءكم من الحق وإياكم أن تؤمنوا بالله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 28واں پارہ سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ اور چھپ چھپا کے ان کے ساتھ دوستی کا پیغام نہ بھیجو. وہ تم پر، تمہارے رب پر وغیرہ ہر وقت دشمنی کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ دشمنی اس وجہ سے ہے کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم نے اپنے رب پر ایمان لایا، اس لیے وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لہذا تم بھی دشمن کو دشمن سمجھو اور ان کی طرف کوئی دوستی اور محبت کا پیغام نہ بھیجو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے. آپ عاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کے بارے میں تو اللہ پاک نے اے عمر آپ کو پتہ نہیں یہ کہا ہوا ہے کہ ان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تب بھی ہم نے ان کو معاف کر رکھا ہے. گزشتہ جمعے پر بیان ہو رہا تھا کہ غزوہ خیبر کی املاک کو تقسیم کیا گیا اور جو صلح کی صورت میں املاک آئیں وہ ساری مال فے کہلاتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہوتی ہیں. غزوہ خیبر کے بعد یہ سن 7 ہجری میں غزوہ ہوا تو آپ کے ذمہ صلح حدیبیہ والا عمرہ بطور قضاء کے واجب تھا. آپ نے اعلان فرما دیا کہ ہم اپنی صلح کے لحاظ سے جائیں گے، 3 دن مکہ میں رہیں گے اور ہمارے ساتھ لوگ جو عمرے پر جانا چاہتے ہیں وہ چلیں، لیکن وہ تو ضرور چلیں کہ جو اس وقت عمرہ نہ کر سکے تھے کیونکہ ان کے ذمہ عمرہ قضا ہے. تقریباً 2000 کے لگ بھگ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ عمرۃ القضا میں آپ کے ساتھ ہو گئے اور اس عمرے میں جب آپ وہاں پہنچے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ہر زاویے کے لحاظ سے. روب داب، بد بت وغیرہ، قاد کلام، یہ ساری چیزیں ان میں تھی. یہ عبداللہ بن رواحہ وہی صحابی ہیں کہ جو
غزوہ خیبر کی املاک پر یہودیوں کو بطور مزارعت کے کھیتیاں دے گئی تھی، تو سالانہ یہ شخص امیر ہوتے تھے، ان کے ماتحت چند لوگ ہوتے تھے، یہ جا کے وہ کھیتی باڑی کی تقسیم یہ کراتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ سال میں جب وہ فصلیں پک جاتی تھیں تو طے اس میں یہ تھا کہ آدھی مسلمانوں کی ہوں گی اور آدھی جو کام کرتے ہیں ان کی ہوں گی۔ تو یہ سارے یہودیوں کو جمع کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہتے یا معاشر الیہود انتم ابغض الناس الی اللہ وانتم قتلتم انبیاء اللہ وانتم کذبتم علی اللہ ولیس یحملنی بغضکم ان احیف علیکم۔ یہودیوں میں جب اناج کی تقسیم کے لیے جاتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ میں لے کے آؤں گا، باقی ان کو تقسیم کر دوں گا، ادھر ہی چھوڑ دوں گا، تو یہودیوں کو کہتے تھے کہ اے یہودیوں سنو، تم روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہو، ابغض الناس الی اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ انتم قتلتم انبیاء اللہ، تم نے اللہ کے نبیوں کو بلا وجہ قتل کیا ہے، جو پہلے پارے میں کئی جگہوں میں قرآن وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور چوتھے پارے میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بلا وجہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کہ ہماری مرضی کے مطابق بیان نہیں ہوا، ہمارے خلاف بیان ہوا۔ لگتا ہے وہ بھی وہاں بھی کوئی کمیٹی بنی ہوئی تھی، مولوی صاحب نے کمیٹی کی مرضی کے خلاف تقریر کر دی ہے، تو چلو پھر اس وجہ سے ممبر کے اوپر بیت المقدس کے ممبر پر پیغمبروں کو قتل کیا ان بدبختوں نے کہ آج تم نے یہ کیا بات کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ ابغض الناس الی اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ تم مبغوض ہو، اللہ کو ناپسند ہو۔ کیوں؟ انتم قتلتم انبیاء اللہ، تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، وانتم کذبتم علی اللہ، تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ پر جھوٹ ہے۔ یہ اتنے زیادہ تمہارے گناہ ہونے کے باوجود، زیادتیاں ہونے کے باوجود، لیس یحملنی بغضکم ان احیف علیکم، تمہاری یہ غلطیاں مجھے تمہارے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ جو مجھے حکم ہے انصاف کرنے کا کہ جو فصل ہو گئی ان میں آدھی مدینہ کی ہے اور آدھی آپ کی ہے، اسی طرح ہی تقسیم کروں گا۔ میں نے بتایا عبداللہ بن رواحہ جلیل القدر بسطۃ فی العلم والجسم، اس طرح کے مضبوط آدمی تھے، اور عبداللہ بن رواحہ نے عمرۃ القضاء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمارا یہ شہر ہے، آج تو ہم 3 دن کے لیے آئے ہیں، 3 دن کے لیے آئے ہیں، یہ شہر ہمارا ہے، آج ہم 3 دن کے لیے عمرہ کرنے آئے۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ اس طرح نہ کہو، مطلب یہ ہمارا شہر ہے، وہ بھڑک اٹھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں خیر ہے، عبداللہ کو کہنے دو، جو کہہ رہا ہے کہنے دو۔ تو آپ نے 4 عمرے زندگی میں کیے ہیں، جو اس میں عمرہ صلح حدیبیہ، عمرۃ القضاء ہے، اور فتح مکہ کے بعد عمرہ کیا، جو جیرانہ سے شکرانے کا احرام باندھا، اور پھر جب حج کیا تو اس وقت آپ نے عمرہ بھی کیا۔ یہ عمرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد صلح حدیبیہ والی صلح چل رہی تھی، اور یہ صلح 10 سال کی تھی کہ 10 سال تک مکہ والے مشرک اور ان کے جو جماعتیں ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، یہ معاہدہ طے ہوا، مسلمان بھی نہیں لڑائی کریں گے، اور اس میں کئی سخت شرائط تھیں۔ اس میں قریشیوں کے ساتھ بنو بکر، بنو نغاسہ
وغیرہ یہ لوگ ان کی طرف تھے۔ مسلمانوں کی طرف قبیلہ بنو خزاعہ یہ تھے۔ اس پرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے ساتھ بھی ان حضرات کے قبیلہ بنو خزاعہ کے تعلق تھے، اسی نسبت سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، دوست تھے۔ بنو خزاعہ کا بندہ قریشیوں نے قتل کر دیا، جبکہ معاہدہ تھا کہ کوئی کسی کے بندے کو قتل نہیں کرے گا۔ مشرکین مکہ نے بنو بکر بنو نغاصہ کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کا بندہ جو مسلمانوں کا دوست ہیں اس قبیلے کا بندہ قتل کر دیا۔ نقض عہد ہوا، شور مچ گیا۔ عمرو بن اسلمی خزاعی یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ بنو خزاعہ کے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہمارے بندے کو مشرکین مکہ نے قتل کر دیا ہے، ہماری مدد کیجیے۔ یہ چند دن رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے۔ انہوں نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اشعار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی درخواست رکھی کہ آپ کے دادا کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات تھے، پھر آپ کے چچا کے ساتھ کیسے تھے، آپ کے ساتھ کیسے ہیں، ہم ہمیشہ ہی آپ کے خاندان کے نیاز مند رہے ہیں، لہذا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اے پیغمبر اسلام ہماری مدد کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اپنا پیغام رساں بھیجا، صحابی بھیجا، اور اس میں 3 باتیں مشرکین مکہ کو لکھی۔ پہلی بات یہ کہ دیت دے دو، تم سے غلطی ہو گئی ہے، بنو خزاعہ کا بندہ قتل ہو گیا ہے، اس کی دیت دے دو، یہ آسان کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس قبیلے نے نغاصہ اور بنو بکر، یہ قریشیوں کے ساتھی ہیں، قتل کیا ہے، ان کو اپنے سے جدا کر دو کہ تم ہمارے معاہدے سے نکل گئے ہو، تو پھر ہم جانے اور وہ جانے۔ اور اگر تم یہ دونوں باتیں نہیں مانتے ہو، نہ دیت دیتے ہو، نہ بنو نغاصہ کو باہر نکالتے ہو، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ صلح حدیبیہ والی صلح فسخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ مشرکین مکہ کا ایک اشتعالی نوجوان قرظہ بن عبداللہ کہنے لگا جی تیسری شرط ہمیں منظور ہے، جوش میں آ گیا کہ نقض عہد ہو گیا، صلح حدیبیہ والی صلح ختم ہو گئی۔ آپ کا جو سفیر تھا وہ واپس آ گیا پیغام سن کے۔ جب وہ واپس آ گیا، مشرکین مکہ کو اب خیال آیا کہ بات غلط کر دی ہے، نقض عہد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت حکومت مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد و نواح میں ابو سفیان کی تھی، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ ان کا نام اصل میں صخر بن حرب ہے، یہ سفیان بیٹے کی وجہ سے یہ اس طرح ابو سفیان مشہور ہے۔ صخر میں نے پتھر، حرب میں نے جنگ، اس وقت عربوں کے نام ہی ایسے ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت بادشاہ مکہ مکرمہ کے ابو سفیان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ وہ ام حبیبہ آپ کے نکاح میں ہے، وہ مدینہ میں ہے، وہ مسلمان ہو چکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سارے ساتھیوں نے ابو سفیان کو کہا کہ یہ اس قرظہ بن عبداللہ نے غلط بات کہی ہے، اس نے نقض عہد کا اعلان کر دیا ہے، یہ غلط ہے، ہم نہیں نقض عہد کرنا چاہتے، آپ جائیں تجدید عہد کرائیں۔ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے سمیت مدینہ طیبہ میں آئے، لوگوں کے ادھر ادھر جو اپنے ساتھ تھے ان کو بٹھایا، اور سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا کے گھر آئے، دعا سلام ہوئی، ملاقات ہوئی۔ اتفاق سے وہ ایک بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنا چاہا ابو سفیان نے، تو ام حبیبہ نے کہا ابو جی اس بستر پر نہ بیٹھیں،
کہا کیوں؟ کہا یہ پیغمبر اسلام کا بستر ہے، آپ ابھی مشرک ہیں، مشرک نجس ہوتا ہے، یہ حق ہے بیٹی کا جو باپ کے سامنے ہوا۔ وہ رک گئے، نہیں بیٹھے، جب بستر اس نے ہٹا لیا پھر اس کے بعد بیٹھے اور بات بتائی کہ آپ پیغمبر اسلام کی بیگم ہیں، میں آپ کا حقیقی باپ ہوں، ان کا نسبتی باپ ہوں، میں تجدید عہد کے لیے آیا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ ہمارے بندے نے توڑ دیا، اس کی تجدید کے لیے آیا ہوں کہ ہم معاہدے پر باقی رہنا چاہتے ہیں، آپ بیٹی میری مدد کریں اور اپنے شوہر کے سامنے میری یہ سفارت ہے۔ اس نے کہا ابو جی میں سفارش نہیں کروں گا، یہ اللہ اور رسول کا معاملہ ہے، یہ اونچی باتیں ہیں، میں آپ کی اس مسئلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بہتر سمجھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو آپ کا فیصلہ ہے۔ میں کئی دفعہ جمعے کی نشست میں ایک جملہ بولتا رہتا ہوں، وہ سبق دہراتا رہتا ہوں تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آ جائے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مزاج شناس رسول تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ آپ کے چہرے کی اس وقت خد و خال کیسی ہے، کوئی بات کی جائے، کوئی سفارش کی جائے یا نہ کی جائے، سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پڑا ہوا تھا کہ آپ جو ہے غصے میں ہیں، مطلب یہ ہے کہ سیریس ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں، بات نہیں کرنی چاہیے۔ ابو بکر نے کہا ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ عمر کے پاس آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بھی کچھ نہیں کروں گا، وہ تو ویسی سخت مزاج ہے، ادھر نقض عہد کرتے ہو، ادھر آ کے تجدید عہد کرتے ہو، ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابو سفیان، کہ میری مدد کی جائے، تجدید عہد کرنے آیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ حضرت علی کے پاس ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے کہ اب کوئی بھی میری مدد نہیں کرتا، آپ کا ایک خاص تعلق ہے، آپ ضرور میری مدد کریں، اندر بیٹی سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے میری سفارش کرائیں، کچھ کرائیں میرا۔ زیادہ اصرار کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک بات کہی کہ میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھائیں گے مسجد نبوی میں، سارے صحابہ اس وقت موجود ہوں گے، آپ کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ میں ابو سفیان بن حرب ہوں، مکہ کا بادشاہ ہوں، صلح حدیبیہ والی نقض ہو گیا ہم سے صلح کا، اس کی تجدید عہد کے لیے آیا ہوں، معاہدے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، یہ اعلان کریں آپ مسجد نبوی میں، اور پھر دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا، کوئی جواب نہیں آیا، یہ واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے لوگوں کو بتایا تو مکہ والے کہنے لگے کہ آپ نے کمال ہی کیا ہے، ادھر رکنا چاہیے تھا، جواب سن کے آنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب جواب کوئی نہیں آیا تو نقض عہد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں بتایا کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سب کو بتایا کہ جنگ کی تیاری کرو، چند دنوں میں ہم کہیں کسی مہم کے لیے نکلنے والے ہیں۔ خاص الخاص ساتھیوں کے سامنے کوئی بات ہوئی تھی، وہ بھی اشارہ کنایا، کوئی سمجھ گیا کہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تیاری کا نظام شروع تھا کہ ایک خاتون آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے، اور یہ خاتون مکی ہے، مکہ سے آئی ہے، کہنے لگی کہ حضرت جی میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ ملنے آئی اور یہ نظام بھی چل رہا ہے، اب ادھر مکہ کی طرف جانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت کر کے آئی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مسلمان ہو گئی ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں آئی ہے؟
کہا مساعدہ، مدد کے لیے، خیرات مانگنے کے لیے آئی ہوں، بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں، کمزور ہوں، غریب ہوں، اور مکہ میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو وہی مغنیہ نہیں ہے، اس کا نام سارہ ہے، تو وہی مغنیہ گانا گانے والی جو مکہ کے چوراہوں پر کھڑے ہو کے گانا گاتی تھی، لوگ تیرے اوپر پیسے گراتے تھے، تو غریب ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگی کہ حضرت جی یہ سب نخرے، یہ گانے بجانے، یہ رقص، یہ ویلیں، یہ سب کچھ غزوہ بدر سے پہلے کا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جو مسلمانوں نے جیتا، مکہ والوں کی کمر ٹوٹ گئی، کوئی نخرے نہیں رہے، کوئی رقص نہیں رہے، کوئی گانے بجانے نہیں رہے، کوئی کسی کی مدد نہیں رہی، کیونکہ رؤسائے عرب، رؤسائے مشرکین مکہ، وہ بدر میں سارے 70 کے لگ بھگ مارے گئے، 70 کے لگ بھگ گرفتار ہو گئے، پیچھے کمر ٹوٹ گئی، کوئی بھی نہیں رہا، میری کوئی حالت نہیں ہے، میری مدد کی جائے۔ بہرحال انسانی نقطہ نظر سے آپ نے مدد کی بات کی، یہاں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے زندگی ایسی گزاری ہو کہ اس میں خلاف شرع کام کیے ہوں اور ان کے اوپر پیسوں کے ڈھیر لٹائے گئے ہوں، ایسے لوگوں کی آخر والی زندگی ایسی ہی بے برکت ہوتی ہے۔ جتنے گویے ہیں، عورتیں یا مرد ہیں، ادھر جناب اسپتال میں ایک پڑا ہے، بھیک مانگ رہا ہے کہ میری کوئی علاج کے لیے کوئی مدد کر دے، کہیں ادھر اور کوئی پڑا ہے، اور کسی کے ہونٹوں کے اوپر کینسر ہو گیا جو لوگوں کی مذاقیں بناتے تھے، کوئی کیا ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، اور یہ بدبخت کہتے کیا ہیں؟ اللہ کا شکر ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے کماتے ہیں، اللہ کا شکر، خدا کرو یار، یہ کیا بات کرتے ہیں۔ ادھر غیر محرم بلا وجہ، غیر محرم کے سامنے عورت بات نہیں کر سکتی، مجبوراً کوئی بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، قرآن اونچا نہیں پڑھ سکتی عورت، اور عورت عجیب سا آدھا ننگا آدھا ستر والا لباس پہن کے رقص کرتی ہے، گانے گاتی ہے، اور ساتھ کہتی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے رزق حلال کما رہی ہوں۔ خدا کرو یار، خدا کے ساتھ مذاق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ چیزیں تو میں روکنے آیا ہوں، یہ زمانہ جاہلیت کے یہ رقص مقص، یہ گانے بجانے وغیرہ، اور پھر میں حیران ہوں، وہ مولوی صاحبان بھی چپ چاپ اور ایک ہی سمت میں لگے رہتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے یہ کون سا رزق حلال کما رہے ہو؟ جسم فروشی رزق حلال ہے، میک اپ کر کے دنیا کو اپنا چہرہ دکھا کے پیسے لینا، اوپر ویل لینا، یہ رزق حلال ہے؟ یہ کلابی تقویٰ ہے، کتے کا طبقہ، کتے کا تقویٰ، کتے کا تقویٰ۔ کلابی تقویٰ کیا ہے وہ سناتا ہوں۔ کوئی لوگ جا رہے تھے، کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر رہا تھا، کسی نے پوچھا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے پیشاب پلیت ہوتا ہے، میرے اوپر لگ جائے گا تو میں پلیت ہو جاؤں گا۔ اور یہ نہیں پتا تو سارا ہی پلیت ہے، پیشاب لگ جانے سے تجھے۔ اللہ کا شکر ہے اپنا خون پسینہ رقص کر کے، یوں کر کے، گا کے رزق حلال کما رہے ہیں۔ خدا خوفی، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ گناہ کو کوئی گناہ سمجھے تو بھی گناہ ہے، لیکن توبہ کی توفیق تو ہو جائے گی کہ گناہ کو گناہ تو سمجھ رہا ہے۔ اور یہاں دیکھو کہ گناہ کو رزق حلال، اللہ کا شکر بھی صاحب۔ تو یہی وہ مغنیہ اس وقت بھی ہے، اب بھی ان کا اسی طرح ہی حال ہوتا ہے، کروڑوں روپے کی ویلیں، اور ویل ویسی بھی، یہ اسلام میں تو ویل نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے جو کی جا رہی ہے۔ اور ایک بندہ تھا نضر بن حارث، رسول پاک جب ممبر پر بیان کرتے تھے نا جی، وہ پہاڑی پر وغیرہ وغیرہ، تو یہ بدبخت مقابلے میں ادھر ادھر کی لڑکیوں کو لایا ہوا ہوتا تھا مکہ میں، دوسرے چوراہے پر یہ لڑکیوں کو نچاتا تھا اور گانے میں مصروف کر دیتا تھا، ٹکٹ رکھتا تھا۔ وہ تو چلو کافر تھے، وہ
اس نضر بن حارث کے پروگرام میں چلے جاتے تھے. نبی کے جو تھے وہ تو نبی کے پروگرام میں آتے تھے، بھلے تھوڑے تھے، لیکن آج یہ پروگرام لگا کے دیکھو، ادھر قرآن و حدیث بیان ہو رہی ہو اور دوسرے چوک پر ایک گانے بجانے والی اداکار کنجری رقاصہ کو رکھ دو، سارے مسلمانوں کی اکثریت اس کنجری کے گانے سننے کے لیے لگ جائے گی. عالم کا تو جو دکھ درد ہے قرآن و حدیث ہے، بہت کم لوگ ہیں سننے والے. یہ تو مسلمانوں کی حال بتا رہا ہوں. اس وقت جو حالت قرآن نے بتائی ہے سورہ لقمان میں، وہ کافروں کی بتائی ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں، پیغمبر اسلام کے وعظ و نصیحت کے مقابلے میں مغنیہ کو کھڑا کر کے گانے گلواتا ہے، رقص کراتا ہے. لہو الحدیث، کیوں نبی کے پروگراموں کے مقابلے میں رقص کراتا ہے، گانے کی محفل کیوں سجاتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے دور کر سکو. جتنا ہو سکتا ہے اتنا حصہ ڈال رہا ہے. یہ مغنیہ، اس کا نام سارہ ہے، رسول سے مدد کے لیے آئی. تو آپ نے کہا تو وہی ہے نا جو مکہ کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر گانے گاتی تھی، لوگ تیرے اوپر ویل 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 کہتے ہیں نا. ویل، یہ ویل لفظ غلط ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کا معنی ہے ہلاکت. ویسے یہ ویل ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، پھر وہ ہلاکت ہی ہے نا. گانا بجانا، اس پر روپیہ ڈالنا ہلاکت ہے. پتہ نہیں آج کل تو مولوی شولوی اور ادھر ادھر بھی شروع ہو گیا، اب ڈر بھی لگتا ہے نا. یہ پتہ نہیں ان کو کوئی جواز شواز نکالا ہوا ہے. مجھے تو کوئی نہیں سمجھ آئی کہیں سے بات کہ حسان بن ثابت اشعار پڑھتا ہو، حضرات صحابہ اس پر اشرفیاں گراتے ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی بات. لیکن ہو سکتا ہے کئی تاریخ میں ہو. علماء سے بڑا ڈرتے رہنا چاہیے. جی باغ ڈور ان کے پاس ہے، وہ قوالی، وہ فلان. اچھا ایک اور بڑا منطقی طریقہ بھی ہوتا ہے اس میں پیسے شروع کرنے کا. ہم تو ادھر ادھر بھی جائیں، بیان کریں، کیا کریں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں کچھ دے کے جائے. خدایا کو اچھے کپڑے پہننا بھی جرم ہو گیا کہ جس سے آپ نے اتنی بڑی خدمتیں لی، اس کی خدمت کے بجائے یہ امید رکھتے ہو مولوی صاحب ہی ہماری خدمت کر کے جائے. چلو اچھا ہے، ظاہری طور پر ٹور کار تو بنی ہوئی ہے. آپ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تو یوں پیسے لیتی تھی، کہتے کچھ نہیں، سب کچھ ختم. وہ غزوہ بدر سے پہلے ہمارے نخرے تھے. روسائے عرب قتل، جو بچ گئے وہ گرفتار، کمر ٹوٹ چکی ہے، بھوکی ہوں، مدد کیجئے. آپ نے اعلان کیا اس کی مدد کی جائے. مدد ہو گئی، وہ چل پڑی. ان دنوں میں تیاری ہو رہی تھی مکہ مکرمہ کی طرف جانے کی، فتح مکہ کی. ایک صحابی ہیں حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ. اسلم یہ جمنی ہے. یہ جب اسلام لائے بما اہل خانہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے. جب ہجرت کا حکم ہوا تو انہوں نے ہجرت کی، اور اتنی گنجائش تھی کہ اکیلے ہجرت کر سکتے تھے، گھر والوں کو نہ لا سکے. انہوں نے ایک خط لکھا اور وہ خط دیا اس خاتون سارہ کو. خط لے کے وہ چلی گئی. انہوں نے لکھا کہ یہ مشرکین مکہ کو سردار کو خط دے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی کہ آپ کے پروگرام کی فلانے ساتھی نے مخبری کر دی ہے اور خط لکھ دیا ہے، اور خط اس عورت کے پاس ہے، اس کو پکڑا جائے اور خط اس سے لیا جائے. وہ خود تو نہیں جانتی تھی خط. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقدام رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ، 3 بندوں کو آپ نے بھیجا. یہ عورت روزہ خاخ میں تقریباً پہنچی ہوگی، اس سے تلاشی لو، اور جب تک اس سے خط نہ ملے واپس نہیں آنا، خط اس کے پاس ہے. انہوں نے پکڑ لیا اسی مقام پر. حضرت علی کہتے ہیں حیرانگی کی بات ہے، آپ نے روزہ خاخ کا نام لیا ایک جگہ کا، اسی جگہ میں ہم نے اس عورت کو پکڑا. بڑی ہوشیار، بڑی چلاک، ظاہر یہ گانے والے علامان والا فی، ان کی بڑی ٹور قدر و
بڑا شیخ الحدیث، سب سے بڑا مصدق عالم بعمل اللہ کا ولی ایئرپورٹ پر جائے گا، تلاشیاں دیتا ہوا جائے گا، اور کنجری جائے گی تو کوئی تلاشی نہیں ہے، چل نکل جا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جی، وہ بڑی چلا ہوشیار، بڑی چلا، وہ تلاشی ہو گئی، خط نہ نکلا، مشورہ کرنے لگ گئے۔ مشورہ ہوا کہ ہمارے پیغمبر کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، یہ عورت غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روب سے بات کہی، ہم ہر چیز کی تلاشی لیں گے اور آپ کی پھر کوئی عزت نہیں رہے گی، ہر حال میں خط ہمیں خود بخود حوالے کر دو۔ ڈر گئی۔ مجاہد کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، وہ اپنے بالوں کی مینڈیوں میں خط چھپایا ہوا تھا، خط دے دیا، خط واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بنا لیا اور چند صحابہ بھی بیٹھے۔ آپ نے خط کھولا، خط پڑھا، کیا لکھا ہے؟ حاتم نے عرض کیا کہ حضرت جی میرا خط ضرور پڑھے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو نقصان ہو، میرے خط کو پڑھیں، میری عرض سنیں، اس کے بعد جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سرخ ہو رہا ہے، یہ منافق ہے، رنگ سرخ ہو رہا ہے، آم سمارا دے رہے ہیں۔ ادھر جو ہے وہ خط کھولا گیا، ان کی بات سنی کہ حضرت میرے بچے ادھر رہتے ہیں، باقی ساروں کے بچے ادھر ہیں، کسی کے ادھر ہیں، تو ان کی ویسی رشتہ داری ہے ادھر، ان کا کوئی خیال کرنے والا ہے۔ میں نے کہا آپ تو ویسے ہی فاتح ہیں، کامیاب ہی ہوں گے، ہمارے خط سے کیا پتہ مشرکین مکہ کے ظلم سے میرے بچے بچ جائیں، بس یہ میرا مقصد تھا، باقی جو آپ کی مرضی ہے۔ اور خط کھولا گیا، خط میں کیا لکھتے ہیں؟ حاطب بن ابی بلتہ، یا معاشر قریش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل لو جاء وحدہ لنصرہ اللہ وانجز لہ وعدہ فانظروا انفسکم۔ اے مکہ والو، اللہ کا رسول ایسا لشکر لے کر آ رہا ہے، رات بن جاتی ہے اس لشکر کو دیکھ کر، اتنا عظیم بڑا لشکر ہے، اور اگر چلتا ہوا دیکھو تو سیلاب نظر آتا ہے، اتنا بڑا لشکر وہ مکہ والو اللہ کا رسول تمہارے اوپر لے کر آ رہا ہے، اگر یہ لشکر نہ بھی لے کے آئے، اکیلا بھی آئے تو اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوب کو فتح عطا کرے گا، لیکن فانظروا لانفسکم، اپنے بارے میں اور غور و فکر کر لو۔ یہ اس کا خط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، یہ منافق ہے، اس نے کیوں ایسی بات کی ہے، مخبری کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو، جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انہو شہیدہ حاطب ابن ابی بلتہ بدرن وما یدریک یا عمر لعل اللہ اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اے عمر، اپنے غصے کو صبر میں بدل دو، حاطب بن ابی بلتہ یہ بدر کے مجاہدین میں سے ہے، اور اللہ نے تو یہ فرمایا ہوا ہے، مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہوا ہے، او بدریو، او مجاہدین اسلام، نبی کی جماعت، حضرات صحابہ جو بدر میں حاضر ہوئے ہو، مجھے تو اندازہ ہے عمر یہ ہوتا ہے ما یدری کا، جو تجھے نہیں ہو رہا، کہ اللہ نے یوں فرمایا ہوا ہے، او بدر والو، تم سے جو غلطی بھی ہو گئی ہو جائے، بے شک تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے اللہ پاک نے بدر والوں کے لیے علیحدہ اعلان کر رکھے ہیں،
اے نبی کی پوری جماعت مبارک، ان میں سے بدر والے زیادہ مبارک، صلح حدیبیہ والے زیادہ مبارک، عشرہ مبشرہ زیادہ مبارک، خلفائے راشدین پھر زیادہ مبارک، آل بیت زیادہ مبارک، آل بدر بہت اونچے لوگ ہیں عمر۔ میرے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھ سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کا، آپ کے ساتھیوں کا اہل بدر کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تم خود ہی تو بتا دو کہ بدر میں تو فرشتے بھی اترے تھے، فَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا ان کی گردنیں کاٹو، ان کے ہاتھوں کے پورے بھی کاٹ دو۔ جبرائیل مجھ سے مجاہدین بدر کے بارے میں پوچھتے ہو، تم ذرا یہ تو بتاؤ جو فرشتے غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کے بارے میں اوپر کے زمانے میں کیا ان کا مقام ہے؟ جبرائیل نے فرمایا حضرت جی، فرشتوں میں سب سے زیادہ مقام ان فرشتوں کا ہے، انہیں مقرب سمجھا جاتا ہے، محترم سمجھا جاتا ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ کہا جبرائیل یہی ہمارا نظریہ ہے، اتنے یہ جان بازی کے ساتھ لڑے مجاہدین اسلام، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنی سرفروشی سے لڑے، اتنے جم کر لڑے کہ حاملین عرش ملائکہ بھی آشاش کرنے لگے کیا ہو گیا ان کو۔ جب یہ واپس آئے غزوہ بدر کو فتح کر کے جب واپس آنے لگے، اللہ پاک نے یوم الفرقان کا اس غزوے کو نام دے دیا کہ حق و باطل کے مابین فرق کرنے والا غزوہ دنیا اسلام میں سب سے پہلا غزوہ ہے جسے بدر کہتے ہیں، اس کا نام قرآن نے یوم الفرقان رکھا۔ جب اور آئے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کی دعائیں لیتے ہوئے، اللہ رسول کی رضا لیتے ہوئے، تو انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب مل گیا قیامت تک کے لیے۔ جب اور آگے آئے اولئک کتب علیہم الایمان، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے اپنے نبی کی پیاری جماعت کے قلوب میں ایمان کی مہر لگا دی ہے، یہ تمغہ انہیں ملا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو بدر میں ہیں، تو اے عمر بدر والوں کی بہت فضیلت ہے، اس لیے جب خدا معاف کرتا ہے تو ہم بھی معاف کرتے ہیں، لیکن قرآن نے، اللہ پاک نے ایک پکا اصول بنا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، جو ایمان نہیں لائے وہ دشمن ہیں، ان کو کبھی رازداری کی کوئی خط نہ لکھو۔ یہ اس پورے سورہ ممتحنہ 28واں پارہ کے شروع میں یہی حکم ہے۔ مغفرت ہو گئی، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو مخبری کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ مار ہمیشہ ہم نے یہی سکھائی ہے دوستو۔ اور اب تیاری شروع ہے، آپ چل رہے ہیں 10,000 مجاہدین کا لشکر، اور اس کے علاوہ بہت ہے، مکہ کی طرف چل کر راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ملے، بس ہم بات ختم کرنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ، آپ نے فرمایا چچا جی آپ ہمارے ساتھ فتح مکہ کے لیے ساتھ چلے اور فلانے بندوں کو سامان دے کے مدینہ بھیج دیں۔ کیوں؟ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہیں آپ کے، عبداللہ کے والد، یہ اسلام لا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ مکہ میں ٹھہر رہے تھے کہ وہاں کی کوئی خاص بات ہو تو ہمیں بتائی جائے۔ یہ آپ نے اپنے چچا کو اپنی اجازت سے مکہ میں چھوڑ رکھا تھا، اس لیے جلدی سے ساتھ لیا اور ان کو سامان ادھر بھیجا۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا تھا
کہ اے چچا جی آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والوں میں سے سب سے آخری مہاجر ہوں گے، یہ آخری ہجرت ہونا ان کی ثابت ہوگی۔ جب آگے چلے تو آپ کا ایک پھپھی زاد ملا، اس کا نام جعفر ہے، اور آپ کی پھپھی ہے عاتکہ، اس کا بیٹا ملا۔ کہنے لگا جی ہم بھی معافی چاہتے ہیں، آپ کے پاس آ گئے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں۔ وہ پوری جماعت تھی۔ آپ نے فرمایا کوئی معافی نہیں ہے۔ بڑی معذرت کی انہوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض بھی ہوتے تھے۔ ہمارے بے انصاف دوستوں نے نبی کی صرف شفقت ہی بیان کی ہے، دوسرا رخ بیان نہیں کیا ہے۔ نبی کے اندر غیرت بھی تھی، ناراضگی بھی تھی، غصے بھی ہوتے تھے، اور بعض دفعہ ایسی ناراضگی ہوئی کہ خدا نے سفارش کی کہ اے نبی میں ان کو معاف کر چکا ہوں، مہربانی آپ بھی معاف کر دو۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ غزوہ احد میں جو آپ نے ادھر 50 بندے کھڑے کیے تھے وہ ہٹ گئے تھے نا جی، آپ ان سے ناراض ہو گئے، آپ ان سے بولتے بھی نہیں تھے، کئی دن ہو گئے، وہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ نے پھر وہی نازل فرمائی فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اے نبی کوئی بات نہیں، بہت ہو گیا، معاف کر دو۔ یعنی نبی کی غصہ اور سختی بھی تھی، اور وہ بھی اسلام کے مطابق تھی، اسلامی ہدایات کے مطابق تھی، ضرورت تھی۔ آپ نے کہا تو میرا وہی پھپھی زاد ہے نا کہ جو یہ کہتا تھا کہ اوترکا السماء لنرقیکا، یہ سورہ بنی اسرائیل کہ اوپر چڑھیں گے، نبی اوپر چڑھے، وہاں سے قرآن لے کے آئے، میں ساتھ جاؤں گا، میں دیکھوں گا، یہ سچا قرآن ہے، تو وہی ہے نا۔ آج معافیاں مانگتا ہے، کہتا ہے میں وہی ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں، اور بہت سمجھایا، اور آپ نے کہا دیکھو لوگ یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ بہت لمبی بات، انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعے کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔